میں نبی کا فرمان ہے اللہ کو خیال کرنے والا اور اپنے عمل کا محاسبہ کرنے والا کہ میری آیا رمضان مبارک کے اندر کن گناہوں سے چھٹکارا پا لیا ہے. میں جھوٹ بولتا تھا, میں غلط بیانی کرتا تھا, میں نے کسی کا مال کھایا تھا, میں نے کسی پر ظلم کیا ہوا تھا, میں کیا کیا گناہ کرتا رہا. آج میں نے کسی گناہ کو چھوڑ دیا ہے اور اختصاصاً اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑتا جاتا ہے. فرمایا اس کے علاوہ گناہ رب العالمین اس کے ساتھ گناہوں کو معاف کرتا. آج اگر کسی مارکیٹ کے اندر آفر شروع ہوتی ہے کہ تمہیں 1000 کا سامان لینے پر 2000 کا سامان فری دیا جائے گا یا 500 کا سامان فری دیا جائے گا, دیکھا جائے وہاں پر کام رکھنے کی جبرن جلدی ہوتی, لوگوں کا وہاں جب یہ ہوتا ہے. لیکن رمضان مبارک کے اندر رب العالمین مغفرتیں بانٹ رہے ہیں, جنتیں بانٹ رہے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر جنتیں تقسیم ہو رہی ہیں, جہنم سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے معاملات زندگی کو دیکھیں, ہم کتنا پیچھے ہیں. یہ رمضان مبارک کا مہینہ انسان کی تربیت کا مہینہ, انسان اپنے نفس کی تربیت کرنے کے اندر انسان اپنے آپ کو اس رمضان مبارک کے اندر ایسا بنا لے کہ رمضان مبارک گزر جائے, اس کی زندگی کے اوپر وہ جو گناہ آپ رمضان سے پہلے ہوا کرتے تھے وہ اس کی زندگی کے اندر دوبارہ نہ ہو. یہ رمضان مبارک کا مہینہ فرمایا لعلکم تتقون, یہ تمہیں تقوی اختیار کرنے کے لیے دیا گیا ہے. یہ تمہیں اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم گناہوں سے بچ سکو, تاکہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکو, تاکہ تم اپنی نفس کی تربیت کر سکو. متقی انسان کیسا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, ان سے گناہ کیا ہوا, کہیں سے گزر رہے تھے, کسی اور کو نظر پڑی اور غسل کر رہی تھی, اس پر نظر پڑی تو فوراً اپنی نظریں جھکائی, نظریں پاس گھمائی, لیکن زمین پہ دوبارہ لگا کہ میری اتنا کرنا ہے, میں نے یہ بہت بڑا گناہ کر دیا. اور وہ شخص جب ان کا انتقال ہوتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے جنازے میں 70,000 وجہ کیا تھی؟ اس کے تقوی کو دیکھ کر, اس کی مغفرت پر اللہ علیہ وسلم پسند آئی کہ اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے. اور آج ہم نے روزے رکھے, روزے کی حالت میں گھر پر سوئے پڑے, روزہ رکھا ہوا, نہ تلاوت کرنی ہے, نہ نماز پڑھنی ہے, شام کو نکلو, افطاری کا سامان دو, افطاری کا روزہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يتعبد الرسول والعمل به فليس منا بحاجة. رب العالمین کو تمہارے بھوکا رہنا, تمہیں بھوکا رکھ کر رب العالمین کو حاصل نہیں ہوتا. اگر تم کسی طرح روزے رکھتے ہو, تمہاری زندگی کے اندر کوئی فرق نہیں آتا, تم معاملات زندگی کے اندر کچھ تبدیلی نہیں آتے, اپنا محاسبہ نہیں کرتے, صرف اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر روزے رکھتے ہو, تمہارا ایسا روزہ رکھنا ہمارے لیے کسی کام کا نہیں چاہیے تمہارا ایسا روزہ. اس سے اچھا روزہ نہ رکھو, کھاؤ پیو, معاملات زندگی جیسے گزر رہی تھی گزارتا رہو, ہمیں اس سے نفرت چاہیے. اگر روزہ رکھے تو پھر گناہ کو چھوڑو, گناہ سے بچنے کی کوشش کرو, جھوٹ کو اپنی زندگی سے ترک کرو, کسی کا مال کھایا ہے تو اپنی زندگی سے ترک کرو. لوگوں کو تکلیف تمہاری زندگی سے پہنچ رہی ہے, تمہارے معاملات زندگی سے اگر لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کی اصلاح کرو. اگر ایسا کرو گے تو تمہارا روزہ اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر تمہارے اندر تو کفار کے اندر کام کرتی ہے. کفار بھی روزے رکھتے ہیں, ان کے روزے رکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟
کہ ہمیں جسم کی اندر چربی بہت بڑھ رہی ہے، ویٹ بڑھ رہا ہے، جسم کو اسٹیمنا ملے گا، جسم تندرست ہو جائے گا، صحت مند رہے گی، تو اس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تمہارا روزہ انہیں کی طرح ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب ساتھیوں، یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا، اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے وہ صحت سب سے بڑی ہے۔ صحت ہے انسان کو صحت ہے، انسان زکات ادا کر سکتا ہے، صحت ہے انسان پانچ وقت کی نمازیں باوقت ادا کر سکتا ہے۔ اگر صحت نہیں ہے، جسم کی کمزوری ہے، تکلیفیں ہیں، تو پھر روزے رکھنا آسان نہیں ہوگا۔ آج تو ہمارا معاشرہ اگر ہلکا سا بخار آ جائے، جسم میں درد ہو، کہیں اگر پرانا سا چپ کیا ہے، روزہ چھوڑ دیا، پوچھا روزہ کیوں چھوڑا، تکلیف بڑی تھی اس کو۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ لوگوں کو اس کی قدر نہیں ہے، لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے، لوگوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، لوگ اپنا نہیں خوش ہوتے۔ محترم ساتھیوں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس کے اندر ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے گناہوں کو معاف کروائیں، اپنے نفس کی تربیت کریں، اپنے آپ کی تربیت کریں، گھر والوں کی تربیت کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکتا ہے